السلام علیکم۔ آئیے روزنامہ راشد سہارا کا اداریہ دیکھیں۔ ناکام رہی گائے سے محبت کی چال۔ دنیا بھر میں 14 فروری کو منائے جانے والے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر گائے کو گلے لگانے کا فرمان حکومت نے آج واپس لے لیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت بضد تھی کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے بجائے گاؤ حق ڈے کے طور پر منایا جائے۔ اپنی بیوی، بہن، والدین، دوست تو احباب کو گلے لگانے کے بجائے گائے کو گلے لگایا جائے، کیونکہ گائے ہندوستان کی تہذیب اور دیہی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جسے کامدھینو اور گو ماتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ گائے ایک ماں کی طرح ہے جو اپنے بچوں پر سب کچھ لٹا دیتی ہے۔ ماہی پروری، حیوانات اور ڈیری کی مرکزی وزارت کی ہدایت پر اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کی جانب سے جاری ہونے والے اس سرکولر کے مطابق مغربی ثقافت کی ترقی کی وجہ سے ویدک روایات تقریباً معدوم ہونے کے دہانے پر ہیں۔ غیر ملکی تہذیب کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہندوستانی ثقافت خطرے میں پڑ گئی ہے اور مغربی تہذیب کی چکا چوند میں ہم اپنی ثقافت اور ورثے کو تقریباً بھول چکے ہیں۔ گائے کے بے پناہ فوائد کے پیش نظر اسے گلے لگانے سے لوگوں میں جذباتی استحکام آئے گا اور ذاتی اور اجتماعی خوشی میں بھی اضافہ ہوگا۔ گائے کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے گائے سے محبت کرنے والے 14 فروری کو گائے کو گلے لگانے کے دن کے طور پر منائیں۔ اس سے ان کی زندگی میں مثبت توانائی اور لامحدود خوشی حاصل ہوگی۔ گائے، بھینس، بیل ہوں یا کتے، بلی یا پھر کوئی اور بے زبان جانور خدا کی مخلوقات میں سے ہیں اور ہمارے لیے ہی انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں گلے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانوروں سے محبت کرنے والے سینکڑوں ادارے اور تنظیمیں دنیا بھر میں کام کرتے ہیں اور وہ معصوم بے زبان مخلوق خدا کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں سرکاری سطح سے کسی ہدایت، فرمان، نوٹس اور سرکولر کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ اینیمل ویلفیئر بورڈ نے اپنے سرکولر میں آئین 14 فروری کا تعین اور مغربی تہذیب و ثقافت کی چکا چوند کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ اس کا اصل مقصد گائے سے محبت کا اظہار نہیں، بلکہ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر انسان سے محبت کے اظہار کو روکنے کی ایک منظم کوشش تھی۔ ہندوستان میں اب تک یہ کوشش راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے وابستہ تنظیمیں، بجرنگ دل، ہندو سینا اور اسی قبیل کے دائیں بازو کی شدت پسند عناصر ہی کرتے رہے تھے، لیکن مودی حکومت میں اس کام کے لیے سرکاری اداروں کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ بین مذاہب شادی کو لو جہاد کا نام دے کر نفرت انگیز مہم تو خیر سے اب تک جاری ہے اور اس سلسلے میں قانون سازی تک کر لی گئی ہے تاکہ محبت کے بڑھتے ہوئے دائرے کو محدود رکھ کر نفرت کو تیزی سے پھیلایا جا سکے۔ اس کوشش میں بہت حد تک کامیابی ملی ہے، لیکن نفرت پھیلانے والوں کو یہ کامیابی کم لگ رہی ہے۔ اس لیے گائے سے محبت کے نام پر ایک نئی چال آزمائی گئی۔ گائے سے اگر حقیقی محبت ہوتی تو ان کی دیکھ ریکھ میں بہتری لانے اور ان میں پھیلنے والی موذی بیماریوں کی روک تھام پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی۔ ہندوستان میں گایوں کی اکثریت آج لمپی نام کی خطرناک جلدی امراض میں مبتلا ہے۔ یہ مرض ایک موذی وائرس کی طرح
ایک جانور سے دوسرے میں پھیل کر اسے موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے۔ آج بھی ملک کے مختلف ریاستوں میں دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں گائیں سڑکوں پر بھٹکتی رہتی ہیں اور گاڑیوں کے نیچے کچل کر ہلاک ہو جاتی ہیں۔ بی جے پی کی حکمرانی والی بیشتر ریاستوں میں قائم کی گئی گوشالائیں حقیقت میں گایوں کا قبرستان نظر آتی ہیں۔ ان حالات میں اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا کے احمقانہ فرمان کے خلاف احتجاج کا ہونا ضروری تھا۔ گزشتہ ایک دہائی سے جاری انسانوں سے نفرت کی طوفانی مہم کے دوران اس تخلقی فرمان کی وجہ سے لوگوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ یہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے گائے کو گلے لگانے کی مہم فرقہ وارانہ منافرت کی ایک نئی مہم بھی ثابت ہو سکتی ہے اور یہ ملک میں ہندو مسلم منافرت کو ہوا دینے کا سبب بنے گی۔ اس کے لیے ملک کے سنجیدہ طبقے نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس قدم کی حقیقت بتا دی۔ کئی دنوں تک پس و پیش اور لوگوں کو سمجھانے میں ناکام رہنے کے بعد بالآخر حکومت کو اپنا فرمان واپس لینا پڑا۔ یہ واپسی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کا مقصد وہ نہیں تھا جس کا وہ اپنے سرکولر میں ذکر کر رہی تھی، بلکہ اس کے پس پردہ کوئی اور ہی چال تھی جسے لوگ اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ گاؤ حق ڈے کی مخالفت اور احتجاج لوگوں میں آ رہی مثبت تبدیلی کا اشارہ ہے اور اس سے یہ امید بھی بڑھ رہی ہے کہ اب وہ جذباتی نعروں کی حقیقت بھی جلد ہی سمجھنے لگیں گے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔